نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں بڑی عمر والوں کے پاس بیٹھا کرو، عالموں سے سوال کیا کرو اور دانش مندوں سے ملا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ نمبر 1، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کرے۔ نمبر 2، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں جائے۔ نمبر 3، اگر وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ نمبر 4، اگر وہ ملے تو اس کو سلام کرے۔ نمبر 5، اگر اس کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے۔ نمبر 6، اور ہمیشہ اس کا خیر خواہ رہے، چاہے وہ موجود ہو یا غائب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ناراض ہو کر جدا ہونا اس کے قتل کرنے کے مانند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگوں نے بعض سے دوستی کی اور وہ ان کی دوستی میں ہلاک ہو گئے۔ مسلمانوں تم ان جیسے نہ ہونا۔ بعض لوگوں نے بعض لوگوں سے دشمنی کی اور ان کی دشمنی میں ہلاک ہو گئے۔ مسلمانوں تم ان جیسے بھی نہ ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، اور ان میں سے جو کوئی ملنے میں سبقت کرے گا وہی پہلے بہشت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس پروردگار کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی مسلمان نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے ہمسائے کے لیے وہی بھلائی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان نہیں ہے جس نے اپنا پیٹ بھر لیا اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ نیکی سے پیش آیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اگر تم میں سے کسی کا خادم کھانا لائے اور اس نے کھانے کو تیار کرنے میں دھوئیں کی تکلیف اٹھائی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس خادم کو اپنے ساتھ کھانے پر بٹھائے، اور اگر نہ بٹھائے تو اس کو 1-2 لقمے ضرور دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں گھر بنانے یا لینے سے پہلے اچھے ہمسائے کو تلاش کیا کرو، اور راستہ چلتے پہلے اچھے ساتھی کو تلاش کر لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار کی مناسب بیمار پرسی یہ ہے کہ مزاج پرسی کرنے والا اس کے پاس سے جلدی اٹھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس کو دیر تک زندہ رہنے کی خوشخبری دو، کیونکہ تمہارے کہنے سے کسی انسان کی زندگی دراز نہیں ہو سکتی مگر بیمار کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی پہلے سلام کرتا ہے وہ غرور سے پاک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مجلس سے اٹھے اس کو لازم ہے کہ اہل مجلس کو سلام کرے، اور جو مجلس میں آئے اس کو بھی لازم ہے کہ مجلس والوں کو سلام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے تمہارے دلوں کا کینہ دور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے اور مصافحے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں کہ جس طرح آندھی کے دن درختوں کے خشک پتے جھڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں ایک دوسرے کو تحفہ بھیجا کرو کیونکہ اس سے کینہ دور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں جب کسی قوم کا بڑا آدمی آئے تو اس کی تعظیم کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا کمینہ پن اس میں ہے کہ وہ مہمان سے کام لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزبان کو اٹھنا نہیں چاہیے جب تک دسترخوان نہ اٹھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم مسلمان کا دوست ہے، عقل اس کی رہنما ہے، اور عمل اس کی قیمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو اس میں عالموں کا شمار بڑھا دیتا ہے اور جاہلوں کی تعداد گھٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ ندامت اس شخص کو ہوگی
جو دنیا میں علم حاصل کر سکتا تھا مگر اس نے حاصل نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں علم کی تلاش کرو اگرچہ وہ چین میں ہو، کیونکہ علم کو تلاش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی علم کی تلاش کرتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلوں کے گروہ میں جو علم حاصل کرتا ہے وہ مردوں میں ایک زندہ شخص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں عالموں کی تعظیم کیا کرو کیونکہ وہ پیغمبروں کے وارث ہیں، جو کوئی ان کی تعظیم کرتا ہے وہ اللہ اور رسول کی تعظیم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالموں کی اوروں پر ایسی فضیلت ہے جیسی فضیلت نبی کی اور اس کی امت پر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو طرح کے آدمیوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک تو اس آدمی کا جو علم تلاش کرتا ہو، دوسرے اس آدمی کا جو دنیا کی تلاش میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عالم لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاتا اور اپنے نفس کو بھول جاتا ہے، اس کی مثال چراغ کی بتی جیسی ہے کہ وہ لوگوں کو روشنی پہنچاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو جلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ عالم مبتلا ہوں گے جن کے علم نے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس علم سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے وہ اس خزانے جیسا ہے جس میں سے کچھ خرچ نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی علم کو پوشیدہ رکھتا ہے اس پر دنیا کی ہر چیز لعنت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں تم جو چاہو علم حاصل کرو مگر اللہ تم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک کہ اس پر عمل نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن کے حروفوں کو تو یاد کریں گے مگر اس کے احکام کو بھول جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا مال مار لے، کیونکہ اللہ نے مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال غصب کرنا حرام کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی کی زمین سے ایک بالشت ٹکڑا بھی ظلم سے غصب کر لے گا تو اللہ کے سامنے اس حال میں جائے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی اور دوسرے آدمی کی زمین کی حدیں بدل ڈالے اس پر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں تم میں سے اچھے وہ ہیں جن کی عمر دراز ہو اور جنہوں نے کام اچھے کیے ہوں۔